آج محفل غوثیہ ہے۔ غوث اعظم کا رتبہ اتنا بلند و بالا ہے، اور ہوا کیوں؟ کیونکہ غوث اعظم حسنی بھی ہے اور حسینی بھی ہے۔ ایک طرف سے نسل ماں کی طرف سے حسنی ہے اور باپ کی طرف سے حسینی ہے، اور جو شخص پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادوں میں سے ہو، اس کی نسبت تو سب سے اعلیٰ ہوتی ہی ہے۔ اس لیے غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں اس دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے لوگ اپنے ہاتھوں کی ہتھیلی دیکھتے ہیں، اور اگر مجھ پر شریعت کا قانون لاگو نہ ہوتا تو اے غلاموں، میں تمہیں بتا دیتا کہ تمہارے گھروں میں کیا پکا ہوا ہے، تم کیا کھاتے ہو، تم کیا پیتے ہو، لیکن میں ایسے دیکھتا ہوں جیسے شیشی میں پانی بھرا ہو، جس طرح سے اندر سے دکھائی دیتا ہے اسی طرح سے باہر سے دکھائی دیتا ہے۔ بس اسی طرح اے غلاموں، میں تمہیں دیکھتا ہوں، تم جس طرح اندر سے ہو اسی طرح باہر سے ہو، جس طرح میں تمہارے باہر کو دیکھتا ہوں اسی طرح میں تمہارے اندر کو دیکھتا ہوں۔ یہ غوث اعظم کا فیضان ہے۔ اے غوث اعظم جہاں پر جمال والے تھے وہیں پر جلال والے بھی تھے۔ جلال کا عالم تو یہ تھا کہ ایک مرتبہ آپ نے تقریر فرما رہے تھے، وعظ و نصیحت کر رہے تھے، اور وعظ و نصیحت کے درمیان بارش ہونے لگی، آسمان پر بادل چھایا، بارش ہونے لگی۔ رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے رب العزت، میں تیرے بندوں کو اکٹھا کرنے میں لگا ہوں، سبحان اللہ، میں تیرے بندوں کو اکٹھا کرنے میں لگا ہوں، اور تو ہے جو ان کو بھگانے میں لگا ہے۔ یہ غوث اعظم سے اپنے رب سے کلام ہوا کرتا تھا، دل ہی دل میں کلام کیا کرتے تھے کہ الہ العالمین، میں تیرے بندوں کو صراط مستقیم پر لے جانا چاہتا ہوں، اور اس بارش کی وجہ سے بندے بہک جائیں گے، بھاگ جائیں گے۔ حضرات گرامی، میں آپ کو ایک حدیث پاک بتاتا ہوں، اس حدیث پاک سے ہمیں اور آپ کو نصیحت حاصل کرنا چاہیے، ہمیں اور آپ کو اس حدیث پاک سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے بندہ، اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، تو جب تک مجھے یاد کرتا رہے گا، سبحان اللہ، یہاں پر رب کا ذکر ہو رہا ہے، رب کے محبوبین کا ذکر ہو رہا ہے، ولیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یقیناً جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور ایسی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، یہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، جب تک تو مجھے یاد کرتا رہے گا، جب تک تو مجھے میرا ذکر کرتا رہے گا، اے ابن آدم، جب تک تو مجھ سے اپنی مغفرت کی امید لگائے رکھے گا، تب تک میں تمہارے گناہوں کو بخشتا رہوں گا، بے شک، سبحان اللہ، تب تک میں تمہارے گناہوں کو بخشتا رہوں گا۔ اگر تمہارا گناہ زمین و آسمان کے برابر ہو جائے، حضرات گرامی، انسان کا گناہ بہت بڑا ہو سکتا ہے، بہت بڑا ہو سکتا ہے، بہت بڑا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں ہو سکتا، اللہ کی مغفرت سے بڑا نہیں ہو سکتا، اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا گناہ چاہے زمین و آسمان کی برابر ہو جائے، لیکن تم مجھ سے اپنی مغفرت چاہتے رہو گے تو میں تمہاری مغفرت کرتا رہوں گا، تم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہو گے، میں تمہاری توبہ کو قبول کرتا رہوں گا، پھر مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، درود پاک پڑھ، سیدنا شفیعنا وحبیبنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک واقعہ غوث اعظم کا،
غوث اعظم حسنی حسینی ہے، لیکن آپ کو اتنا بڑا مرتبہ، اتنی بڑی عظمت اور ایسی عظمت ملی کہ آپ کی محفل میں لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا۔ جس طرح سے آپ کی باتوں کو قریب والے سنتے تھے، اسی طرح سے دور والے بھی سنتے تھے۔ یہ غوث اعظم کا مرتبہ تھا۔ غوث اعظم کا مرتبہ کیا ہے؟ آپ ملاحظہ کریں، غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نبی کی زیارت، یہاں ہماری آپ کی خواہش ہوتی ہے، ہم آپ سوچتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں کہ نبی کا دیدار ہو جائے، نبی کی زیارت ہو جائے، خواب ہی میں تشریف لائیں، نبی کی خواب ہی میں دیدار ہو جائے۔ اسی لیے